اسلام سے پہلے جو ہمارے پیغمبر تھے، پیغمبر پہلے بھی آئے، آسمانی کتابیں پہلے بھی آئیں، اور اسلام سے پہلے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ جب ان کا نکاح ہوا تھا کس شریعت کے مطابق ہوا تھا، اور اس سے پہلے وہ کیسے عبادت کرتے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کا سوال بڑا اہم بھی ہے اور بڑا وسیع بھی ہے، چونکہ آپ کے ایک سوال کے اندر کئی پورشنز ہیں۔ دیکھیے، بنیادی طور پر اللہ نے جب انسان کو خلق کیا ہے تو انسان کے اندر عبودیت اور بندگی کا ایک جذبہ رکھا ہے، جی، لہٰذا انسان چاہے بت پرست ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، اس کو پوجنے کے لیے ایک رب چاہیے۔ اب وہ رب ہو سکتا ہے وہ پہچان کر جائے پوجے، ہو سکتا ہے جہالت کی بنیاد پر کسی کا انتخاب کرے۔ ٹھیک، انبیاء آتے ہیں انسان کے عقل اور اس کے شعور کے دروازے کھول کر حقیقی رب کی پہچان کروانے کے لیے، اور اگر حقیقی رب کی پہچان نہ ہو تو انسان چلا جاتا ہے کہیں پر بت کو پوجتا ہے، کہیں پر اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے کسی اور مخلوق کو پوجتا ہے، کہیں پر چاند کو، کہیں پر سورج کو، کہیں پر کسی اور چیز کو، اپنے تصور کے مطابق جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ الہ اور خدا یا اللہ یا رب یا خالق ہو سکتا ہے، اس کو پوجنا شروع کر دیتا ہے۔ جبکہ یہ انسان کے اندر کی خصوصیت ہے، یہ کسی کے سکھائے ہوئے کی وجہ سے نہیں ہے کہ کسی نے سکھائی ہو تب جا کے وہ یہ کام کرے، ایسا نہیں ہے، انسان کے اندر موجود ہے۔ انبیاء آتے ہیں انسان کو شعور دینے کے لیے، عقل دینے کے لیے، درست رستے کی نشاندہی کے لیے۔ ٹھیک، اس اعتبار سے حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ جو انسانیت کا قافلہ آگے بڑھا ہے، ان میں دو حصے ہیں۔ ایک وہ جن کو اللہ نے ڈے ون سے موحد بنا کر بھیجا، وہ انبیاء کا سلسلہ ہے جو آتا ہے حضرت نبی خاتم پر جا کر ختم ہوتا ہے، چونکہ انبیاء کا سلسلہ وہاں پر ختم ہو گیا۔ دوسرا باقی انسان ہے، باقی وہ انسان جو کسی نہ کسی شکل میں رب کی راہ سے بھٹک گئے اور انہوں نے کسی اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے مخلوق کو یا پھر اللہ کی کسی مخلوق کو اپنا رب بنا لیا۔ ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے اس میں یہ ہے کہ اب جتنے بھی انبیاء آئے، اس انبیاء کے سلسلے میں کہیں پر آپ کو مشرک نہیں ملے گا۔ کسی نبی کا سلسلہ جو ہے کسی مشرک سے نہیں مل سکتا۔ مشرک نجاست ہے، انما المشرکون نجس، اور انبیاء پاکیزہ ترین ہستیاں ہیں، نجاستوں سے پاکیزہ ہستیاں نہیں نکلتی۔ اس لیے ہمیشہ یہ جو انبیاء کا سلسلہ ہے وہ پاک اسلاب میں رہا ہے۔ اس لیے ہم زیارت ناموں میں پڑھتے ہیں اشہد انکم کنتم نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ پاکیزہ تھے، آپ نور تھے، اور پاکیزہ رحموں میں یکے بعد دیگرے منتقل ہوتے رہے۔ آپ کی پوری نسل میں، یعنی حضرت آدم سے لے کر خاتم تک کوئی نجاست نہیں تھی۔ یہ ہم گواہی دیتے ہیں اپنی زیارت ناموں میں، گواہی دیتے ہیں جب ہم رسول اللہ کی زیارت پڑھتے ہیں یا اہل البیت کی زیارت پڑھتے ہیں، وہاں پر یہ گواہی دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے دعوت سے پہلے اگر دیکھا جائے تو خود نبی کریم اور ان کا پورا خاندان حضرت ابراہیم کے دین پر تھا، چونکہ اسی سلسلے کی کڑی ہے یہ۔ اس اعتبار سے اگرچہ کعبہ اور حرم خدا کی کنجیاں آپ کے خاندان کے پاس تھیں، لیکن چونکہ انسان بٹکے ہوئے تھے اس لیے انسانوں نے وہاں پر بت رکھے ہوئے تھے۔ ان بتوں کے باوجود آپ تاریخ میں کہیں پر حضرت عبد المطلب کے حوالے سے، حضرت عبداللہ کے حوالے سے، حضرت ابو طالب کے حوالے سے، خود نبی کریم کے اجداد میں سے کسی اور کے حوالے سے کہیں کوئی ایک ایسا شاہد، ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے بتوں کے سامنے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی سر جھکایا ہو۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنے رب کی عبودیت اور پرستش کی ہے، اور اسی سلسلے کو لے کر آگے بڑھے ہیں جس کو حضرت ابراہیم لے کر پہنچے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا تو آپ دیکھیں، آپ حضرت عبد المطلب کے 100 اونٹ تھے جن پر اس نے قبضہ کر لیا تھا، اور حضرت عبد المطلب مکہ کے سردار بھی تھے اور بڑے نامور سربراہ تھے۔ تو حضرت عبد المطلب کی شہرت کی وجہ سے ابرہہ کو ان سے ملنے کا بڑا شوق تھا، تو کہا کہ میں ملنا چاہ رہا ہوں۔ یہ چلے گئے، جب یہ چلے گئے تو اس نے
پوچھا کہ میں آپ کو کس طرح سے خوش کروں, آپ مجھ سے کچھ مانگیں, تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے اونٹ واپس کر دو. ابرہہ کو حیرت ہوئی, کہا کہ ہم آپ کی عبادت کے مرکز کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ اتنا بڑا لشکر ہے اور سب کو معلوم ہے کہ ہمارے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا, ایسی صورتحال میں آپ کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے اور اپنے اس کعبے کی آپ کو کوئی فکر نہیں ہے. تو میری نظر میں تو آپ بہت بڑے تھے, لیکن اپنے اس سوال کی وجہ سے میری نظر میں آپ چھوٹے ہو گئے. حضرت عبد المطلب کا جو جواب تھا وہ تاریخی جواب ہے. کہا کہ انا رب الابل وللبیت رب, میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں, اس کعبے کا مالک کوئی اور ہے, میں اپنے اونٹوں کو بچاؤں گا, کعبے کو اس کا مالک بچائے گا. اب آپ دیکھیں کعبے کو مالک بچائے گا, بت کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور جس ایمان, جس یقین اور جس اس معنوی کیفیت میں بات کر رہے ہیں, گویا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کعبے کا مالک کیسے اس کو بچا سکتا ہے. تو یہ ان کے اس ایمان کی علامت ہے. لیکن اس کے مقابلے میں باقی انسانوں کو دیکھیں تو حضرت موسیٰ کے اپنے زمانے میں بھی آپ دیکھیں, حضرت موسیٰ چلے گئے کوہ طور پر, کوہ طور سے واپس آتے آتے دیکھا کہ پوری قوم گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئی ہے. حضرت موسیٰ نہیں, حضرت ہارون نہیں, لیکن قوم گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئی ہے. تو گوسالہ پرستی سے نکالنے کے لیے حضرت موسیٰ نے جد و جہد کی, خود موحد تھے اور اللہ کے بندے تھے اور اللہ کی توحید کی ترویج کرتے تھے. یہی کام بعد کے تمام انبیاء نے کیا, اور مقابلے میں عوام ہمیشہ گمراہ رہی, لیکن عوام کی عبودیت اور بندگی کے مختلف پھر آپ کو آثار اور مظاہر ملتے ہیں. کبھی کسی نے بت کو, کبھی کسی نے پتھر کو, کبھی کسی نے ہاتھ سے بنائی ہوئی کسی چیز کو, کبھی کسی نے سورج کو, کبھی کسی نے فرض کریں چاند کو, کبھی کسی نے کسی اور چیز, جانوروں کو بھی کسی نے کر لیا, جانوروں کو. ہاں, تو یہ مختلف روشیں رہی ہیں. اے نور خدا, نور بصیرت کی طلب ہے, رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے, مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے, گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر, گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر, مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے, رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے, تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر, بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر. رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول